اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شاد عظیم آبادی کی غزل۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس غزل کا مطلع ہے: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بتاتے ہیں۔ پہلے تمنا کے معنی ہیں خواہشات۔ الجھانا کے معنی ہے دھیان بھٹکانا۔ بہلانا کے معنی ہے کھیل میں لگانا، تماشے میں لگانا۔ تو یہ تھے مشکل الفاظ۔ اب آتے ہیں تشریح پر۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ یہ شعر شاد عظیم آبادی کی غزل سے ماخوذ ہے، جس میں شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بچے کو کھلونے دے کر چپ کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح مجھے بھی محبوب نے دھوکے میں رکھا ہے۔ سوچتا ہوں کہ آج نہیں تو کل میری تمنا، میری مراد پوری ہوگی، لیکن غیر محسوس انداز سے، غیر محسوس طریقے سے میری عمر بیت رہی ہے۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ شاد عظیم آبادی غزل کے اس مطلب میں فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بچے کو کھلونے دے کر چپ کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح مجھے بھی محبوب نے دھوکے میں رکھا۔ سوچتا ہوں کہ آج نہیں تو کل میری مراد، میری تمنا، میری آرزو پوری ہوگی، لیکن غیر محسوس طریقے سے میری عمر بیت رہی ہے، گزر رہی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے شعر پر۔ دوسرا شعر ہے: ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بتاتے ہیں۔ آگاہ کرنا، واقف کرنا۔ مدتوں، عرصہ دراز سے، بہت زمانے سے۔ کوچا، گلی۔ تو آتے ہیں تشریح پر۔ دوسرا شعر ہے یہ شاد کی اس غزل کا: ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے واقف، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں کہ محبوب کی گلی کوچے کے ذرے ذرے سے میں واقف ہوں، کیونکہ کافی عرصہ سے میں نے یہ گلی چھان ماری ہے۔ اب تو میں آنکھیں بند کر کے بھی محبوب کی گلی کا خاکہ کھینچ سکتا ہوں، گویا عشق کے معاملے میں کافی تجربہ رکھتا ہوں۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ شاد عظیم آبادی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ محبوب کی گلی کے ذرے ذرے سے میں واقف ہوں، کیونکہ کافی عرصے سے میں نے یہ گلی چھان ماری ہے، میں یہاں سے آیا گیا ہوں۔
अब तो मैं आंखें बंद करके भी महबूब की गली का खाका खींच सकता हूँ। गोया इश्क के मामले में काफ़ी तजुर्बा रखता हूँ। अब आते हैं तीसरे शेर पर। तीसरा शेर है, दिल मुज़्तर से पूछ ए रौनक़ बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। दिल मुज़्तर के माना है परेशान दिल, बेचैन दिल। रौनक़ बज़्म, महफिल की रौनक। तो ये थे मुश्किल अल्फाज। अब आते हैं तशरीह पर। तीसरा शेर है ये इस गज़ल का। दिल मुज़्तर से पूछ ए रौनक़ बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए रौनक़ महफिल, तूने मुझे महफिल में देखकर मुँह क्यों फेर लिया मुझसे। मेरे परेशान दिल से पूछ, मेरे बेचैन दिल से पूछ, मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ बल्कि मुझे यहाँ लाया गया है। दोबारा आते हैं तशरीह पर। शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए रौनक़ महफिल, तूने मुझे महफिल में देखकर मुझसे ये मुँह क्यों फेर लिया। मेरे परेशान दिल से पूछ, मेरे बेचैन दिल से पूछ, मेरे गमज़दा दिल से पूछ, मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ बल्कि मुझे यहाँ लाया गया है। ये था तीसरा शेर। अब आते हैं चौथे शेर पर। चौथा शेर है, न था मैं मुअतक़िद एजाज़ मै का, न था मैं मुअतक़िद एजाज़ मै का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। मुअतक़िद एतक़ाद रखना, एजाज़ मै शराब का मुआज़ा। ये थे मुश्किल अल्फाज इस शेर में। अब आते हैं तशरीह पर। चौथा शेर है ये, न था मैं मुअतक़िद एजाज़ मै का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। शायर फरमाते हैं कि मुझे शराब की किसी ख़ास तासीर पर कोई भरोसा नहीं, कोई एतक़ाद नहीं, लेकिन मुझे शराब नोशी के लिए तैयार किया गया है। मुझे इश्क मस्ती सिखाई गई। ये था चौथा शेर। दोबारा आते हैं तशरीह पर। शायर इस शेर में फरमाते हैं कि मुझे शराब की किसी ख़ास तासीर पर कोई एतक़ाद नहीं, कोई भरोसा नहीं, लेकिन मुझे शराब नोशी के लिए तैयार किया गया। मुझे इश्क व मस्ती सिखाई गई, मैं खुद इसके लिए तैयार नहीं था। अब आते हैं पांचवें शेर पर। पांचवा शेर गज़ल का आखिरी शेर, यानी मतला है, मकता है, कुजा में और कुजा ए शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनमें कुजा, कुजा का मतलब कहाँ, कुजा में यानी कुजा में कहाँ, और इसमें एक और लफ्ज़ है
کجا میں اور کجا ایشا دنیا کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں. بس یہی تھا. ایک لفظ اس میں مشکل. کجا. کجا کے معنی ہے کہاں، کس جگہ. اب آتے ہیں تشریح پر. 5واں شعر ہے یہ. شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دنیا بالکل پسند نہیں. ہم تو وہاں جنت میں رنج و غم، مصیبت، پریشانی سے بالکل دور تھے. ہمیں جنت سے نکال کر جہنم میں لایا گیا. یہ جگہ کسی بھی طرح موافق نہیں. یہ تو خراب جگہ ہے. دوبارہ آتے ہیں تشریح پر. شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دنیا بالکل پسند نہیں. ہم تو وہاں بہشت سے میں وہاں آرام کر رہے تھے، عیش و آرام کر رہے تھے. ہم جنت میں رنج غم، مصیبت، پریشانی سے بالکل دور تھے. ہمیں جنت سے نکال کر جہنم میں لایا گیا. یہ جگہ کسی بھی طرح موافق نہیں ہے. یہ تو خراب جگہ ہے. یہ تھا آج کا آخری اس غزل کا شعر. تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے لیے کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.